آج میں آپ کو ایک مختلف کاروبار بتانے لگا ہوں۔ یہ کاروبار تو غریب لوگ کرتے ہیں اور اپنی روزی کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کی زندگی بھی جڑی ہوئی ہے، جس کو سمجھنا جاننا آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ میرے ارد گرد جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، یہاں انار کے چھلکے سکھائے جا رہے ہیں، آم کی گٹھلیاں سکھائی جا رہی ہیں اور کچے آم کو سکھایا جا رہا ہے۔ کچے آم کو کاٹ کے باریک پیسز کو سکھایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بکتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں۔ یہ جو کچا آم ہے، اس کو سکھا کے اسی ماحول میں سکھایا جاتا ہے، ایسے زمین پر بچھا دیا جاتا ہے، اسی ماحول میں سکھایا جاتا ہے۔ پھر یہ 3-4 دن جب سوکھ جاتا ہے تو اس آم کو اٹھا کے اس سے آم چور بنایا جاتا ہے، کھٹائی بنائی جاتی ہے جو پورے ملک میں استعمال ہوتی ہے، اور کھٹائی کو جو ہے گول گپوں میں، چاٹ میں، فروٹ چاٹ میں، ہر جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آم چور جو ہے پورے ملک میں بکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آم کی گٹھلیاں ہیں، ان آم کی گٹھلیوں کو سکھا کے پھر انہیں فروخت کیا جاتا ہے، اور یہ آم کی گٹھلیوں کے اندر جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اندر جو اس کا گودا ہے، وہ میک اپ کے سامان بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ انار کے چھلکے بھی مختلف دوائیوں میں اور مختلف ادویات کے ساتھ ساتھ جو میک اپ کا سامان ہے وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جو وائٹامنز ہوتے ہیں ان چھلکوں کے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جس ماحول میں انہیں سکھایا جاتا ہے وہ انتہائی ان ہائیجینک ہے۔ وہاں پر صحت کے اصولوں کی کوئی جو ہے حفاظت نہیں کی جاتی، نہ ہی ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسے کھلے عام ان سب کو بچھا دیا جاتا ہے، جن کے اوپر جو ہے وہ جانور پھر رہے ہوتے ہیں، کتے بلیاں پھر رہی ہوتی ہیں، ان پہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غیر مضر جو ہے، انتہائی مضر جو صورتحال ہے، اس کے اندر جو ہے ان کو سکھایا جاتا ہے، پھر ان کو اکٹھا کر کے بیچا جاتا ہے۔ آپ کے علم کے لیے یہ جو انار کا چھلکا ہے، یہ 400 سے 500 روپے من بکتا ہے۔ جو آم ہے، کچا آم جو ہے سوکھا ہوا، وہ 1500 روپے سے 1700 روپے من بکتا ہے، اور جو آم کی گٹھلی ہے وہ 1000 سے 1200 روپے من بکتی ہے۔ اور یہ ساری کارآمد چیزیں ہیں، لیکن کم از کم یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ آم چور یا آم کی کھٹائی استعمال کر رہے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں سے سوکھ کر آتی ہے وہاں پر جو ہے یہ مضر ماحول میں اور انتہائی غیر صحت مند ماحول میں اسے سکھایا جاتا ہے، پھر اسے ایسے اکٹھا کر کے بوریوں میں بھر کے آپ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ یہی حال انار کے چھلکوں کا ہے، اور یہی حال آم کی گٹھلیوں کا ہے۔ تو احتیاط کریں، اور حکومتی اداروں کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے جو فوڈ اتھارٹی ہے وہ بھی دیکھے کہ کم از کم ان کو جہاں جہاں سکھایا جاتا ہے، جہاں پروسیس کیا جاتا ہے، تو وہاں یہ انتہائی جو ہے غیر صحت مند ماحول ہے۔ اور پھر جب آپ کے پاس بڑی اچھی شیپ میں یہ سارا کچھ آتا ہے تو ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ یہ کہاں بن کر آیا ہے، کہاں سوکھ کر آیا ہے۔ تو یہ خیال رکھیں، میں نے آج آپ کو یہ ماحول دکھانا تھا کہ جہاں پر یہ سارا کچھ سوکھا جاتا ہے۔